السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، میں ہوں محمد نعیم، اور آج ہم بات کریں گے کہ تعظیم رسول کیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، امت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک نہایت ہی اہم اور بڑا ہی حق یہ بھی ہے کہ ہر امتی پر فرض عین ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے نسبت و تعلق رکھنے والی تمام چیزوں کی تعظیم و توقیر، ان کا ادب و احترام کرے اور ہرگز کبھی بھی ان کی شان میں کوئی بے ادبی نہ کرے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے تمہیں اے رسول بھیجا حاضر و ناظر، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح شام اللہ کی پاکی بولو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو اور اللہ کی پاکی بولو۔ اسی طرح حضرت علامہ ایاس رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین یعنی آپ کے صحاب، آپ کے اہل بیت کی ازواج مطہرات وغیرہ کو گالی دینے والے کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے اصحاب کو گالی دینا یا ان کی شان میں تنقیص کرنا بھی حرام ہے، اور ایسا کرنے والا ملعون ہے۔ شفا شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 266 پہ یہ روایت موجود ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ادب و احترام کرتے تھے اور آپ کی مقدس بارگاہ میں اتنی تعظیم و تکریم کا مظاہرہ کرتے تھے کہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رحمۃ اللہ علیہ جبکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار مکہ کے نمائندہ بن کر میدان حدیبیہ میں گئے تھے، وہاں سے واپس آ کر انہوں نے کفار کے مجمع میں علل اعلان یہ کہا تھا کہ اے میری قوم، میں نے بادشاہ روم کیسر اور بادشاہ فارس کسریٰ اور بادشاہ حبشہ نجاشی سب کا دربار دیکھا ہے، مگر خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 380 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حاضرین مجلس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ کلام فرماتے تھے تو آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ کرام اسی طرح سر جھکا کر خاموش اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہا کرتے تھے، گویا کہ ان کے سروں پر جیسے پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ جس وقت آپ خاموش ہو جاتے تو صحابہ کرام گفتگو کرتے اور کبھی آپ کے سامنے کلام میں متنازع بھی نہیں کرتے، اور جو آپ کے سامنے کلام کرتا آپ توجہ کے ساتھ اس کے کلام کو سنتے رہتے یہاں تک کہ جب تک وہ انسان خاموش نہ ہو جاتا۔ شمال ترمذی صفحہ نمبر 25 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عاص کے 3 دور گزرے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے بستر مرگ پر اپنے صاحبزادے سے اتنی زندگی کے 3 دور کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری پہلی حالت یہ تھی کہ میں کفر کی حالت میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو یقیناً میں دوزخی ہوتا، اور دوسری حالت مسلمان ہونے کے بعد تھی کہ کوئی شخص میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہ تھا اور میری آنکھوں میں آپ سے زیادہ عظمت و جلالت والا کوئی بھی نہ تھا،
اور میں آپ کی ہیبت کی وجہ سے آپ کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ دریافت کیا جائے تو میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا۔ اگر میں اس حال پر مر بھی گیا تو مجھے امید ہے کہ میں اہل جنت میں سے ہوتا۔ تیسری حالت میری گورنری اور حکومت کی تھی جس میں مجھے اپنا حال معلوم نہیں۔ مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 76 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے حضرت قبات بن عصیم سے پوچھا کہ تم بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے عرض کیا کہ بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، مگر میری پیدائش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئی۔ ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت برادہ کا ادب حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دریافت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر کمال ادب یعنی کہ کمال ادب اس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے اور آپ کی ہیبت کی وجہ سے برسوں تک دریافت نہیں کر سکتا۔ شفا شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32 پہ یہ روایت موجود ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین اور اہل بیت، ان کی بھی تعظیم ہم پر جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے بعد میں آپ کے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا دین اور دوسرا اہل بیت۔ بات کرنے کا مقصد دوستو یہ ہے کہ ولی اللہ انہوں نے یہ تعلیم اور تلقین ہمیشہ سے رکھی لوگوں میں۔ آج جو لوگ ولی اللہ پر تلقین کرتے ہیں وہ اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ حضور غوث پاک یعنی کہ ایسے ہزاروں ولی اللہ ہیں جو اہل بیت کی نسل میں سے ہیں۔ آج ان جعلی پیروں کو دیکھ کر یہ جو عالم دین، وہ چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، میرا کسی پر اٹیک نہیں ہے، لیکن جو کوئی بھی عالم دین ان جعلی پیروں کو دیکھ کر اولیاء اکرام پر دھبے لگاتا ہے یا ان کے خلاف بولتا ہے یا ان کی تعظیم نہیں کرتا تو وہ روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیا حاصل کرے گا؟ یہ یاد رہے، اللہ کا نبی فرما کر یہ بات گیا ہے کہ میرے بعد میں 2 ہی چیزیں چھوڑ کر چلا ہوں، ایک دین اسلام اور دوسرا میری اہل بیت۔ اگر میرے بعد کسی نے میری نسبت یا میری قربت حاصل کرنی ہے تو وہ میرے اہل بیت سے محبت کرے، اور جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا بے شک اس نے میری قربت، اس نے میری نسبت پائی۔ اولیاء اکرام میں جو اہل بیت ہیں، جو حقیقی اولیاء اکرام ہیں بھی اور اہل بیت ہیں، اگر ان کے خلاف آج کوئی برا بھلا کہے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات روز محشر اس کی شفاعت بالکل نہیں کرے گا۔ میری دعا ہے کہ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق دے اور حقیقی اولیاء اکرام کی تعظیم کرنے کی بھی توفیق دے، آمین۔